مجھے دیکھ کے میری شادی ہوگی، میں تو ٹھیک نہیں ہوں، نہیں ہو رہا جی۔ دل چاہتا ہے شادی کرنے کو؟ جی۔ آپ بالکل پاگل نہیں ہیں، آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ۔ پاگل ہوں میں؟ نہیں۔ ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے چند معاملات دیکھ کر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اس ملک میں ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ۔ پاگل ہوں میں؟ نہیں۔ ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے چند معاملات دیکھ کر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ صرف اس اکثریت کا مزہ چکھنے کے لیے مسلمان ہیں، ورنہ جس نبی پر جھوم جھوم کر درود پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ حکم عدولی بھی انہی کے احکامات کی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک نبیوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔ انہیں اپنے حق میں استعمال کرنا، ونی سوارا قرآن سے شادی اور تشدد کر کے پاگل بنا دینا شیطانی فلسفہ ہے۔ جعلی پیروں کی مار دھاڑ اور 2 عورتوں کا ذہنی مسئلہ اس بریک کے بعد۔ پروگرام کا یہ حصہ نہ تو سابق صدر پرویز مشرف کی دل آزاری کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کا تمسخر اڑانا مقصود ہے، بلکہ ان حالات اور دلی حسرتوں کو سامنے لایا گیا ہے جو اس ملک کے عوام اپنے حکمرانوں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان پر واقعاتی یا حادثاتی طور پر حکومت کرنے والے صاحبان کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آج بھی چند لوگ انہیں اپنا نجات دہندہ ضرور سمجھتے ہیں، اور یہ بات پاگل ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل و دماغ سے نہیں نکل پاتی۔ ایک ذہنی مریضہ اور ذکر پرویز مشرف جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ نفسیاتی مریضوں کی کہانیاں کئی پرتیں اور کئی تہیں رکھتی ہیں۔ خاص طور پر سماجی دباؤ اور سسرال کی کھینچا تانی ہمارے ہاں بہت سی خواتین مریضوں کو جنم دے رہی ہیں۔ نوشین لیاقت، عمر 33 سال، سکنہ ہری پور، کیفیت ایک نفسیاتی مریض کی زوجہ۔ داستان ظلم حاضر ہے۔ بس میرے گھر والا میرا بہت ظلم کرتا رہا ہے۔ میرے پہلے شادی ہوئی تھی پنجاب میں، وہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے نکال دی، مجھے طلاق دے دی۔ بیٹی کی پیدا ہوئی تو آپ کو طلاق ہو گئی؟ جی، 9 مہینے کی بیٹی تھی میرے پاس۔ آپ کے اپنے بس میں تھا بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا؟ نہیں، یہ اللہ کے بس میں بات تھی۔ تو سزا آپ کو کیوں ملی ہے پھر؟ بیٹی سزا تو نہیں ہوتی ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ پاکستان میں بسنے والی کئی خواتین شادی کے وقت خاندان بھر کے دباؤ میں رہا کرتی ہیں۔ بعض اوقات اس زور زبردستی میں خاندان کے پیر و مرشد بھی اہل خانہ کا ہاتھ بٹانے میدان میں اتر آتے ہیں، جیسا کہ ہری پور کی نوشین لیاقت کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں حاجی صاحب نے کہا تھا۔ حاجی صاحب کون ہے؟ ہمارا پیر بزرگ ہے وہ۔ تو ساتھ بشارت میں یہ بھی کہا کہ اس کو کوٹنا جائے۔ وہ سر، وہ جو حاجی صاحب ہے وہ خود کروا رہا ہے یہ کام سب۔ کیوں کروا رہا ہے؟ میری بہن سے نا بہت غلط نظریے سے دیکھ رہے تھے پیر صاحب؟ جی۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے میری بہن خلاف ہو گئی ان کے خلاف، پیر صاحب کے۔ اس نے نہ چھوڑ دی اس کو پیر صاحب۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے ساتھ جو میرے خامد ہے نا اس کو کہنے لگے اس کے ساتھ نا بہت برا سلوک کرو، یہ خود ہی بھاگ جائیں اور بچہ بھی یہاں پھینک کر چلی جائے۔ وہ جو آپ کے خامد ہے وہ ان پیر صاحب کے مرید ہیں؟ ہاں جی، مرید ہیں۔ یعنی آپ پیروں کی ڈسی ہوئی ہیں؟ جی۔ انہوں نے مجھے شادی کر کے دیا اور میرے نکاح کا وکیل بھی وہی بنا ہوا ہے۔ وہ پیر صاحب؟ ہاں جی۔ اور پھر طلاق بھی وہی دلوا رہا ہے؟ ہاں جی، طلاق بھی وہی دلوا رہا ہے اور ظلم کرواتا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ سازش کر رہا ہے کہ یہ خاندان پھنس جائے، یہ لڑکیاں میرے ٹریپ میں آئیں۔ ہاں جی، یہی بات ہے۔ تو آپ نے وہاں کے بڑوں کو نہیں بتایا، پولیس والوں کو، کیسے پیر کی جا کے جناب؟ سب کو پتا ہے، یہ پیر صاحب کی ساری غلطی ہے، وہ سب کچھ کروا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ ان سے پیسہ کھاتا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ عورتوں پہ بھی کوئی بری نظر؟ ہاں، میں ان کے جال میں نہیں پھنسی ہوں، میں ہوشیار ہوں۔ پیر صاحب کے؟ ہاں جی۔ بہن آپ کی پھنس گئی؟ ہاں جی، میری بہن پھنس گئی تھی۔ جعلی پیروں کی کارستانیوں کی معمولی جھلک پر سے بی بی نے پردہ اٹھایا۔ آئیے اب گجرات شہر کی بی بی طلت قمر سے ملتے ہیں، جن کی زندگی میں ہونے والے پے در پے واقعات اور حادثات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کس نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا، اماں جی سے پوچھتے ہیں۔ شادی ہوئی آپ کی؟ میری شادی ہوئی ہے، چند سلطان سے انگوٹھے لگے تھے نکاح نامے کے۔ اس کے بعد ایک انہوں نے اپنے مرید سے نا شادی کر دی،
انہوں نے حکم دیا کہ تیرے لیے حکم ہے. ان کی 2 بیویاں پہلے تھی, ایک بچوں والی, ایک بے اولاد. یہ پیروں نے کہا؟ پیر صاحب نے کہا سے کریں. میں نے اپنی طرف سے قربانی دی ہے اور بڑی دکھ دیکھے ہیں. 10 سال ادھر رہی ہوں. پیر صاحب کے حکم سے طلت قمر نے اپنا گھر تو بسا لیا, لیکن جس چہیتے مرید کے پلے انہیں باندھا گیا اس کا رویہ اور مزاج بی بی کے عین مطابق نہ تھا. لہٰذا مار دھاڑ کی وہی پرانی ریت نبھائی گئی جسے پاکستان میں بسنے والا ایک بڑا مردانہ طبقہ اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے. وہ پہلے دن سے ہی ایسا تھا. جو دوسری شادی ادھر, وہ دکھ چند سلطان کا دیکھا ہے. میرا ایک بیٹا ہے, اس سے وہ جو ادھر گجرات میں شادی کی ہے, اس سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو کے فوت ہو گئی ہے. تو بس پہلے دن سے اس نے ایسا میرے ساتھ سلوک کیا ہے. مار پیٹ کرتا تھا؟ سب کچھ کرتا تھا. میں نے بچے بھی پیدا کر لیے ادھر. 10 سال رہی ہوں بچوں کی خاطر. پھر ان کے عادتیں دیکھ کے دل نہیں مانتا تھا, مگر بچوں کی خاطر 10 سال رہی ہوں. پھر تنگ پڑ کے تو ادھر آ گئی. یہاں تک کی کہانی میں تو اماں جی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ان کے نفسیاتی مریض ہونے کا گمان گزرے یا پھر ان کی دماغی صحت پر ہی کوئی تبصرہ کیا جا سکے. لیکن زندگی کے ان سب حادثات اور واقعات نے خاتون کو ذہنی طور پر بیمار ضرور کر دیا ہے. یہ پرویز مشرف نے بلا کے نا تو میرے ساتھ نکاح نامے کے انگوٹھے لگوا لیے. پرویز مشرف نے؟ ہاں ایسے ہی. جب پرویز مشرف صدر تھے اس وقت ہوا؟ اس کی آج سے 5 سال چڑھا ہوا ہے. تو مشرف آپ کو ملے کہاں تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے فلاں نمبر کمرے میں صدر صاحب ہیں پولیس والے. نہیں, مشرف نے آپ کو بلوا کے نکاح نامے پہ انگوٹھے لگوا لی, یہ کیسے ہو سکتا؟ ایوب مارکیٹ میں وہ عدالت ہے, وہاں پہ نہیں ہوتے ایسے کام. مشرف کا کیا انٹرسٹ تھا آپ کے ساتھ؟ بھائی میرے رشتہ دار سب افسر لوگ ہیں. نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کی شادی پرویز مشرف سے کروا دی؟ انہوں نے انگوٹھے لگوا لیے نا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ پرویز مشرف کے ساتھ نکاح نامہ ہے آپ کا؟ انگلش میں فارم بنے ہوئے تھے. نکاح نامہ تو اردو میں ہوتا ہے. ان کے تو انگلش میں بنتے ہیں نا. رو رو کے روئی. میں کہتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, انگوٹھے کیوں میرے لگوا رہے ہیں. پرویز مشرف کی اب عمر نہیں ہے کہ وہ شادیاں کریں نا. ایکچولی عمر ہے یا جو بھی ہے, میری اب عمر, میں ایسے ہو گئی. آج سے 4-5 سال پہلے ایسے تھی میں بھی, جیسے 14 سال کا جوان ہوتا ہے. دان نکل گیا, اب سر سارا سفید ہو گیا, چہرہ ایسے ہو گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہے, کوئی انسان ہے یا کوئی بڑھاوا بیٹھا ہوا. تو گوڑا نہیں ماں جی, آپ سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں مشرف نے؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. پاگل نہیں ہوں تو نہ ہی جھوٹ مارتی ہوں. گجرات کی طلت قمر خود کو نفسیاتی مریضہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. سابق صدر پرویز مشرف سے شادی کا خواب ان کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا ہے. اس لیے بعض اوقات انہیں مشرف کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے اور سابق صدر کا نام لے لے کر یہ انہیں کوستی رہتی ہیں. یہ پرویزے نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے. جہاں یہ 3 عیدیاں میرے گلے ڈال دیا پرویزے نے, انگوٹھے لگا کے مجھے عیدی میں ڈال دیا, اور مجھے خرچہ مجھے نہیں دیتا. میرے بہن بھائی میرے لیے مار دیا, وہ مجھے رکھتے ہیں. نام مرادے باندھ لیا, وہ نہیں ساتھ پھر دلیل ہوتے. میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں, 2 کام کرتا ہے شیطانوں والے جیسے. پتہ نہیں میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگنا, پیچھے بھی بھاگی ہوں. سیکریٹ میں گئی ہوں, آرمی ہاؤس گئی ہوں, آرمی آفس گئی ہوں. اماں جی کی ذہنی حالت ہمارے سامنے ہے. پیر صاحب نے نہ جانے کہاں اور کس سے شادی کروائی اور بی بی پر نہ جانے کیسے حادثات گزرے کہ چنگی بھلی نظر آنے کے باوجود طلت قمر ذہنی طور پر نارمل نہیں رہی. اپنے ناکردہ جرم کی سزا میں یہ ماں جی اب صرف لاوارث خانے کی زینت ہو کر رہ گئی ہیں. ہم تو استاد لوگ ہیں, لوگ احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. میں تو کھجل لوگ ہیں اپنے پاکستان میں رہ کے ایسے جیسے پتہ نہیں میں کوئی مہاجر ہوں. یہ مہاجر لوگ میرے سے اچھے ہیں. میں خود اتنی عزت کرتی ہوں, اس لیے آج میں بھوکی ہوں کہ میری جان کیوں نہیں چھوٹ رہی. میرے منہ میں بات کرے پرویز مشرف, مجھے کیوں اس نے کھایا ہے. سہیلیوں کا نشہ ہے تو میری تو جان چھوڑے, مجھے دے جگہ, مجھے خرچہ دے. نیدیوں میں ایک پراٹھا نہیں مل سکتا. مجھے کیوں میں جوتے بار بار کا اس کا سر کھول دوں, میں اس کو صدر سمجھوں.
जिसने मुझे इतना तंग किया है। वो सदर कहाँ है अब माँ जी? सदर मैं इसको सब मैंने बददुआ की थी, मेरे साथ चलो सैर कर ले तो मेरी जायदाद ही थी, मैं जो इसके नाम लगे तुम्हारे नाम लगवा दूंगा, यही होगा ना। इसने मुझे खच्चर कर दिया, मुझे कुहार कर दिया, मैंने इस मुंह से आज तक बात नहीं की। कभी मिले भी नहीं आपको? मिले हैं वैसे? फोन करती रही हूँ, फोन करती थी, बात करते थे आपसे? बात करते थे, अब नहीं। अब क्या कहते थे जब बात करते थे तो? कहते थे ले आऊंगा, पता नहीं अब क्या बीमारी हो गई है। तो अब अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं सियासत में हिस्सा लेने और फिर से सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, तो आप उनके साथ ये वाला जो मामला है ये जारी रखेंगी? आप उनके साथ इसी तरह शिकवा करेंगी लोगों को कि मेरे साथ उन्होंने शादी की और अब लेकर नहीं जाते, इसी तरह रखेंगी आप? क्या करूँ आप बताएं, क्या करूँ? परवेज मुशर्रफ अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे ही लगते हैं, बुरे मुझे क्यों लगते हैं? या हम अगर परवेज मुशर्रफ से रिक्वेस्ट करेंगे एक और कागज लिखें और खत्म करें ना इसके मुझे ना मुझे कागज की जरूरत है, ना मुझे किसी और, पहले भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जरूरत थी। तो समझे हुआ ही नहीं है, छोड़ें फिर। नहीं, उन्होंने रख लिया, मैंने कहा चलो मेरी बेहतरी हो जाएगी, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। अगर वो कहते हैं कि मैंने कंटिन्यू नहीं करनी है शादी, फिर क्यों ऐसा किया, क्यों? ये बंदे हो गया ना, गलती हो नहीं, गई। गलती होती है, इतना बड़ा बंदा हो कि ये गलती करता है कि जलील करता है इंसान को। नहीं, अगर वो नहीं रखना चाहें, वो क्यों नहीं रखना चाहते? डंडे मार मार के उनको इंसान ना बनाए। सारी वुमन वालियां और ये मिलके ना मजाक, परवेज मुशर्रफ भी कहती है, मैंने इनको कहा था मुझे परवेज मुशर्रफ के, और मजाक बना लेती हैं ये कोई परवेज मुशर्रफ की या इनकी कोई मिले हुए हैं या क्या, मुझे नहीं पता। मैं मतलब कि पागल नहीं हूँ, ऐसी बातें कर रही हूँ, पागल नहीं, सही बात है, मैंने अंगूठे लगाए हैं। माँ जी सबूत नहीं है ना कि आपके पास कि आप परवेज मुशर्रफ की बीवी हैं? मुझे उन्होंने मेरे सामने होके बात करें, मैं उनसे सामने होके बात करना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ है सलूक मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ है। टीवी में कहते थे कि जिनको खर्चा नहीं मिला वो हकदार हैं, अपना जगह खर्चा ले सकते हैं, अगर ना भी रहे तो ना भी रखें तो। बीबी तलत कमर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपनी जिंदगी में पीरो मुर्शद से लेकर शौहर तक हर किसी के गलत फैसलों और नाइंसाफियों का शिकार हुई। इंसाफ पाने के लिए मुशर्रफ दौरे हुकूमत में आर्मी हाउस गईं और इस दौरान अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। इसीलिए अम्मा जी इस वहम में मुब्तला हैं कि वहां जो अंगूठे लगाए गए थे वो साबिक सदर पाकिस्तान के साथ उनका निकाह नामा था। इसीलिए माँ जी आज तक परवेज मुशर्रफ की राह तकती हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपनी गोद की शोभा समझने वाले हुक्मरान न जाने हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियों का कब नोटिस लेंगे। प्यार में दिलो दिमाग दोनों पर चोट खाए हुए आशिक इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी जैसे कीमती मज़ामीन को पढ़ाने पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह के दी जानी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और जामिया पेशावर के अलावा मुल्क भर में गिनती के चंद ही तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ एंथ्रोपोलॉजी को बाकायदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क में बसने वाला एक बड़ा तबका इंसानियत, मुआशरे और मुआशरे को बरतने की मालूमात से महरूम है। सरकार अगर वाकई इस मुआशरे को मतवाजन करना चाहती है तो माहिर नफ्सियात, माहिर इमरानियात और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ख़वातीनो हजरात की खिदमात से भरपूर फ़ायदा उठाए। नफ्सियाती और दिमागी मरीजों के दरमियान इस्लामाबाद शहर की ये नौजवान लड़की भी पाई जाती है जिसे इसके घर वाले यहाँ छोड़ गए हैं। बीबी कौन है, किस मसले का शिकार हैं और कितनी ज़हनी मरीजा हैं, ये सब जानने के लिए इनसे बात करना होगी। वैसे मैं कुवैत की रहने वाली हूँ, मैं कुवैत में पैदा हुई हूँ। फिर पाकिस्तान कब आए आप लोग? फिर जब ये गल्फ वॉर